बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज पहले अवामी इशूज़ के ऊपर बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे ईरान अमेरिका बिला वास्ता जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं अब उसमें क्या होने जा रहा है। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा कल पाकिस्तान में मौजूद थे तो वो आज क्यों पाकिस्तान आ रहे हैं, और आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल किसके पास होगा। और फिर ये जो ईरान के एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक़ जो बहुत सी बातें कही जा रही हैं इसके बारे में भी आपको जो है वो बताएंगे कि ये जो अफज़ूदा यूरेनियम है ये किसके पास जाएगी। और उसके साथ साथ फिर आपको सबसे पहले जो अब शुरू कर रहे हैं वो है जनाब ये सोलर पैनल वाला मामला। सोलर प्लेट्स के ऊपर ये जो लाइसेंस उसका और उसका टैक्स लगाना, नेपरा की बदमाशी, और उसके बाद फिर हुकूमत का यू टर्न, ये सारे मामला है। फिर भी 120 अरब रुपए की सोलर पैनल्स की जो ख़रीदारी है उसमें 120 अरब रुपए की ओवर इन्वाइसिंग, ठीक है, ये बड़े मामलात हैं जी। और इसके ऊपर वज़ीर आज़म ने 2 आला सतह की कमेटियाँ भी बना दी हैं। तो बातें इतनी सादा नहीं हैं, वो हसन निसार की तरह मामला इतना सादा भी नहीं है जितना नज़र आता है। बहरहाल जी, सबसे पहले इसी पे बात करते हैं। ये तो हमें हुकूमत ने कुमन केरियो में डाला हुआ है। ये जो कहा गया कि 25 किलोवाट या इससे कम अगर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, प्लेट्स लगाई जाएंगी, तो उसके ऊपर जनाब 1 किलोवाट के ऊपर जनाब वो फीस कर दी 1000 रुपया नेपरा ने, ठीक है जी। उसके ऊपर शोर गोगा मच गया और कहा गया, पहले तो उसमें यह भी शामिल था कि अगर कोई ऑन ग्रिड लगाए या ऑफ ग्रिड, यानी कि इस ग्रिड के साथ जो होते हैं लिंक, और कुछ ऑफ ग्रिड होती हैं, यानी कि वो ग्रिड वो वैसे ही प्लेटें रख लेते हैं लोग, मेरे तरह के गरीब लोग। हमने तो वैसे भी नहीं रखी हुई, वापडा और ये बिजली का बिल पावर कंपनियों का ही भरते हैं क्योंकि इतने वसाइल नहीं हैं। बहरहाल जो ऑन ग्रिड थे लोगों ने सोलर पैनल लगवा लिए, किसी ने अपना सोना बेचा, किसी ने अपनी चीज़ें बेची। उन्होंने कहा यार बिजली के भारी बिलों से जान छूट जाए, तो हुकूमत ने, आपको पता है चंद साल पहले ये पॉलिसी अनाउंस की थी कि आप भाई सोलर पैनल लगवा लें, प्लेट्स लगवा लें और ऑन ग्रिड पे कर दें, और जो बिजली आप इस्तेमाल कर लेते, जो बच जाए वो आप नेशनल ग्रिड में दे दें। वो ग्रीन मीटर उसके साथ लोगों ने यहाँ तक कि ये लोगों ने रिश्वतें देकर वो मीटर तक वो लगवाए। कोई इसने 1.25 लाख दी। हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे मोहसन हैं, हमारे उस्तादों में से हैं इमरान मीर साहब, उन्होंने जनाब बाकायदा तौर पे उन्होंने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जब ये सोलर पैनल्स लगवाए, प्लेट्स लगवाई, तो उनको लाइसेंस के हसूल के लिए, ग्रीन मीटर्स के लिए और दीगर लवाजमात पूरे करने के लिए उन्होंने कहा कि सारा कुछ क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक था। फिर भी उन्होंने कहा कि मुझे 1.25 लाख रुपया जो है वो रिश्वत देना पड़ी। 1.25 लाख रुपया वो रिश्वत देना पड़ी उनको। अब आप ये अंदाज़ा करें, ये हाल है इस मुल्क के अंदर। कोई काम बगैर रिश्वत के नहीं होता है इस मुल्क में। ये रिश्वत इस करप्ट सिस्टम का जो है ना वो हिस्सा बन चुकी है, ये जो रिश्वत है। बहरहाल जी, वो उन्होंने फिर ये अब नया कट्टा खोला था चंद दिन पहले नेपरा ने, और उन्होंने जनाब एक खबर चलवाई कि जनाब अब जो है जो 25 किलोवाट या उससे कम या के जो लोग होंगे या उससे ज़्यादा के जो लोग होंगे तो उनको जनाब हर किलोवाट के ऊपर 1000 रुपया फ़ीस देनी पड़ेगी। बताइए, हो गया ना जी, फ़ीस देनी पड़ेगी। यानी कि आप अपना सोलर पैनल प्लेट लेके आ रहे हैं, अपने घर में लगानी है, और उसके ऊपर आपने 1000 रुपया भत्ता जो है वो गवर्नमेंट को देना है, ठीक है जी। फिर आप बिजली इजाफी ग्रिड में पैदा कर रहे हैं, बिजली आपके इस्तेमाल से ज़्यादा है, वो आप ग्रिड को बेचते हैं। पहली बात उन्होंने कहा जी हमें ज़रूरत होगी तो हम लेंगे, वरना हम नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो अगर आपको 12 रुपए की पड़ रही है मिसाल के तौर पर, तो वो आपको देंगे 12 रुपए की, आपको ख़रीद के आपसे 12 रुपए में ले लेंगे, आपको वापस देंगे 45 रुपए में। वाह जी वाह, क्या बात है। और सारा कुछ आपका है, प्लेट्स आपकी। सूरज तो अल्लाह ताला का ना जी, उसी के जराब वो है, उसी सूरज पे टैक्स की लोगों ने बातें करो ना, कहा जी अगर इससे बचना है तो अच्छी बात है, सूरज पे चादर डाल दो तभी बचा जा सकेगा। सूरज तो अल्लाह ताला का ना, वो रोशनी है। लोगों ने अपने बिलों से, भारी भरकम बिलों से निजात हासिल करने के लिए ये काम किया। बहरहाल जी, इसके ऊपर शोर गोगा मचा, सोशल मीडिया के ऊपर हलहला मच गई। मेरे जैसे बंदों ने भी इसके ऊपर बोला, बहुत से हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई। तो आज जो है वो जनाब जो वज़ीर है पावर डिवीज़न के अवैस लगारी साहब, पता नहीं अब ये
اویس لغاری صاحب ہو گیا، علی پرویز، ان کو عوام کیوں نہیں یاد آتے؟ عوام سے ووٹ لے کر آتے ہیں اور ایسی پالیسیاں یہ سرکاری بابوؤں کے دباؤ میں آ کر بناتے ہیں، عوام کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جب یہ سوشل میڈیا کے اوپر بہالا لالا مچ گئی تو پھر ابھی جناب انہوں نے ابھی بیان جاری کیا، ترجمان پاور ڈویژن ظفر یاب صاحب کے ذریعے ایک بیان جو ہے وہ جاری ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ وفاقی وزیر جو پاور ڈویژن ہے اویس لغاری، انہوں نے وزارت پاور ڈویژن کو ہدایات جاری کی ہیں کہ نیپرا سے کہا جائے کہ وہ یہ جو فیصلہ ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرے، 25 کلو واٹ یا اس سے کم یا اس سے زیادہ جو بھی اگر یہ لگائیں گے سولر پلیٹس، اس کے اوپر یہ جو لائسنس فیس ہے یا بتا ہے، اس کو آپ جو ہے وہ ختم کریں، اس کے اوپر نظر ثانی کریں۔ اور جتنے بھی اس سے متعلقہ جو ایسوسیشن ہے، سولر پلیئرز ایسوسیشن یا دیگر وہ جو اس سے متعلقہ ہے، انہوں نے اس کے اوپر بڑا احتجاج کیا۔ ایون کہ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ جو مختلف جو ادارے ہیں، جو مختلف کمپنیز ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا احتجاج کیا، اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ درست فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہے، اور اس سے عوام کو بڑی مشکلات ہوگی، اور عوام کا جو اپنے مفادات ہے اس کو ڈس پہنچے گی، اس کو ٹھیس پہنچے گی کہ عوام جو ہے وہ اپنی وہ اگر یہ اتنا اس کو یہ نچوڑ دے، یہ تو جو بجلی کے جو موجودہ بل ہے اس سے بھی زیادہ، یعنی کہ اگر آپ نے 5 کلو واٹ کا، مثال کے طور پر 5 کلو واٹ کا آپ نے لگا لیا سولر پینل، تو 5,000 آپ فیس دیں، 10 کا لگا دیا تو 10,000 آپ اس کی بتا دیں، فیس دیں 10,000 روپے۔ اب آپ یہ اندازہ کریں، یہ نیپرا والے وہ جو بجلی تقسیم، اچھا یہ پہلے اختیار تھا لائسنس دینے کا بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے پاس، وہ سارا، اب یہ نیپرا والے ان سے بھی واپس لینا چاہ رہے تھے، کہتے نہیں جی آپ نیپرا کے پاس آئے، سارے لائسنس بھی ادھر سے لیں گے۔ پہلے بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے پاس تھا، اور پہلے یہ فیس تھی بھی نہیں، یہ والا حساب کتاب تو تھا نہیں۔ بجلی تقسیم کار کمپنیز جو تھی وہ جو بھی لگاتا تھا وہ آن گریڈ جو لوگ آتے تھے وہ اس کے ساتھ ملوث جو شامل ہو جاتے تھے، اور اس میں وہ ان کو وہ آگے وہ بلنگ شلنگ ہر کمپنی اسی حساب سے وہ دے دیتی تھی۔ بہرحال انہوں نے اس میں بھی زیادتی کی، اور نیپرا نے یہ ان سے پاورز لینے کی کوشش کی۔ آج انہوں نے کہا جی اس پہ آپ نظر ثانی کریں۔ وہ جو ڈسپیچ کمپنی ہے اس نے بھی اس کے اوپر اعتراض کیا، مختلف ایسوسیشن نے بھی اعتراض کیا، حکومت تک یہ بات کی، وزیر اعظم کا بھی پتہ چلا کہ انہوں نے بھی اس کے اوپر نوٹس لیا ہے۔ تو اس کے بعد اب یہ کہا گیا کہ یہ نیپرا جو ہے اپنا فیصلہ واپس لے۔ بہرحال یہ اچھا ہے، یہ نیپرا کی بریک واردات ہے، اب یہ پاور ڈویژن کے ساتھ مل کر تھی، یہ پتہ نہیں کیا تھی۔ ابھی تو بجلی اور بھی مہنگی کرنے جا رہے ہیں، خدا کے بندو، یہ مختلف سہارا، ابھی گرمیاں آ رہی ہیں، آپ دیکھ لیں، ہم سب لوگوں کی چیخیں نکلیں گی۔ پہلے یہ پیٹرول سے نکل رہی ہے نا، 400 آلموسٹ 400 روپے لیٹر ہو گیا ہے، ابھی کہہ رہے ہیں 50 روپے اگلے جمعے کو مزید بڑھنا ہے، آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے۔ اللہ معاف کرے، توبہ، عوام کا جو خون پسینہ جو ہے نا، یقین من لوگ گھر بیٹھ جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، لیکن کیا کریں، لوگ جو ہے وہ اب مشکلات کا شکار تو ہے، لیکن روزی روٹی تو کمانی ہے، تو اس پہ حکومت کو ان چیزوں کا احساس نہیں۔ آئی ایم ایف کے کہنے پہ سارا کچھ کریں گے، عوام کے جب مطالبات ہے، عوام کے اوپر جو بات کرنے کی بات آتی ہے تو وہ عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ نیپرا کی بریک واردات تھی یا پاور ڈویژن سے ملی بھگت تھی، جو بھی تھا، ایک یہ اچھا بیان آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ درخواست کی ہے ان سے، نیپرا سے، کہ یہ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں۔ اب حکومت نے ہی کہا نا ان کو، اتھارٹی جو بھی ہو، لیکن کنٹرول تو حکومت کا ہوتا ہی ہوتا ہے جناب، جو بھی سفارشات جاتی ہیں حکومت ہی بھیجتی ہیں ان کو، تو ابھی وہ نیپرا والے امید ہے کہ اس کو واپس لیں گے اور عوام کے مفادات کا جو ہے وہ خیال جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ دوسری بات آ جائے جی، یہ ایران امریکہ مذاکرات کا ایک نیا فریم ورک بنا ہے۔ وہ نیا فریم ورک یہ ہے کہ اب براہ راست امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا تو امکان جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب ہوں گے بلا واسطہ، یعنی کہ انڈائریکٹ مذاکرات، اور اس میں ظاہر ہے پاکستان ثالث کے طور پہ کام کر رہا ہے، اور بھی اس میں بڑے ممالک ہیں، جس میں ترکیہ ہے، مصر ہے، سعودی عرب ہے، وہ بھی اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے جی، اب وہ پیغامات کے ذریعے جاگا، کوئی ادھر سے ایک لیٹر آیا، وہ ایران نے اپنی تجاویز دی، ادھر سے جناب امریکہ نے اپنی تجاویز پاکستان کو دی، پاکستان نے ایران کے ساتھ ڈسکس کر لی، ایران نے پاکستان کو دی، پھر امریکہ کے ساتھ ڈسکس کر لی، تو یہ ایک بلا واسطہ جو ہے وہ فریم ورک ہوگا۔ کل عباس اراغچی اور ان کا وفد جو تھا وہ پاکستان میں جو تھا وہ موجود تھا، پاکستان کی سول عسکری قیادت کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ملاقاتیں کی ہیں، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ اس میں جو یہی فیصلہ ہوا کہ رابطے میں رہا جائے گا اور رابطوں کو مزید فروغ دیا جائے گا، مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر رات گئے وزیر اعظم اور مسعود جو پشکیان ہیں، ایرانی صدر، ان کے درمیان ٹیلی فوننگ بھی 50 منٹ تک گفتگو ہوئی ہے، اور اس میں بھی پاکستان کی ثالثی کو سراہا گیا۔ اب وہ عمان گئے تو عمان کے جو بادشاہ ہیں وہ ہیثم، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، وہاں پہ کچھ تجاویز کا تبادلہ ہوا ہے، اور اس میں ایک تجویز یہ ہے، ایران کو اس تجویز پہ منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب نہ ہو، کیونکہ جو ایران ہے
وہ آبنائے ہرمز کا جو کنٹرول ہے وہ امریکہ کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن یہ اطلاعات ہے کہ ایران جو ہے اس کا آبنائے ہرمز کا جو کنٹرول ہے وہ عمان کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے پہ تیار ہو گیا ہے، اور یہ اس معاہدے کا حصہ ہے جو کہ مجوزہ معاہدہ ہے، فریم ورک ہے، اس کے اوپر یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ دورہ بھی اسی سلسلے میں تھا، عمان کا، مسقط کا جو دورہ تھا نا عباس عراقچی کا، اور آج شام کو کسی وقت اسلام آباد وہ پہنچیں گے اور پاکستانی حکام کے ساتھ اس مسئلے پہ بات کریں گے۔ پھر پاکستانی حکام ان کا جو موقف ہے، نقطہ نظر ہے ابنائے ہرمز کے حوالے سے، وہ امریکی حکام کے سامنے رکھیں گے، پھر امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو جواب دے گا۔ پھر جناب دوسرا جو یہاں سے وہ جب آئیں گے، پاکستان آئیں گے یا تہران سے ادھر سے جائیں گے، کیونکہ اطلاعات ہے کہ وہ پہلے پاکستان آئیں گے اور پاکستان کے ساتھ ان تجاویز کو شیئر کریں گے، اس کے بعد انہوں نے ماسکو جانا ہے۔ ماسکو جانے کا ان کا جو مقصد ہے وہ ہے جناب ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بات کرنا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو افزودہ یورینیم ہے، یہ کوشش کی جائے گی کہ روس اس کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لے، روس اس کو اپنے پاس رکھ لے اور یہ کی نگرانی میں ہو، کیونکہ ایران اور روس کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور پاکستان نے تو یہ افزودہ یورینیم لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم یہ کوئی 400-450 کلو گرام ہے۔ پاکستان نے کہا جی ہم تو پہلے ہی ایٹمی ملک ہیں، ہاں آپ ہمارے پاس رکھیں گے تو ساری دنیا کی نظریں اسی پہ نہ آ جائیں کہ جناب یہ پاکستان اپنا ایٹمی پروگرام مزید جو ہے وہ مزید ایٹم بم جو ہے بنانے کی طرف چل پڑا ہے۔ تو ہم نے تو اب معذرت کر لی، ہم نے کہا ہم ثالث ہیں، ہم اس چکر میں نہیں پڑتے۔ تو اب روس کے ساتھ جو دورہ ہوگا اس میں ان کے ساتھ اس مسئلے کے اوپر بات ہوگی، یہ اب تجاویز کا تبادلہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو امید ہے کہ اب اس میں جو اب ظاہر ہے وہ امریکی وفد جو آ رہا تھا وہ تو پاکستان نہیں آ رہا، لیکن تجاویز کا جو تبادلہ ہے وہ ہو رہا ہے، ہوا ہے، مزید ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بہتری کا رستہ نکلے گا۔ پاکستان نے تو یہ کہا کہ وہ صلح کی کوششیں دونوں کے درمیان جاری رکھے گا۔ اب ایران اور امریکہ کے درمیان جو انڈائریکٹ رابطے ہیں اس میں بھی ثالث پاکستان ہے، تو بہتری کی جو ہے وہ ہم امید رکھتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔